اور قول تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جیسا کہ آپ سب کو اس بات کا بخود ہے، آستانہ عالیہ مشرف شریف پر ایک خوبصورت اور انتہائی احسن قدر کا آغاز کیا گیا. وہ لوگ جو قرآن کو پڑھنے سے حاصل ہیں یا عربی گرامر کو سمجھنے سے حاصل ہیں، ان کے لیے انتہائی آسان اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کا ایک طریقہ جو آستانہ عالیہ مشرف شریف پر حضرت صاحبزادہ میاں جلیل احمد صاحب شرپوری نقشبندی جلدی نام کا دیا. آپ نے شروع کیا کہ قرآن کو صرف اردو انداز کے اندر پڑھا جائے تاکہ سمجھنے والوں کو بآسانی اس بات کی سمجھ آ سکے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید قرآن مجید کے اندر امت مسلمہ یعنی اپنے مخلوق کے لیے کیا کیا احکامات نازل فرمائے ہیں. تو آئیے آج ہم اس سبق کا آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر 15 سے. آج کے ہمارے سبق کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوا جاتا ہے. یہ وہ بابرکت اور عظیم المرتبت فضیلت والی سورت ہے جس سورہ پاک کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا ذکر فرمایا. تو تمام احباب میرے ساتھ شامل ہو جائیں سبق کی طرف توجہ کرتے ہوئے قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے میرے ساتھ سبق کے اندر شامل ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحمت فرمانے والا ہے. وہ ذات جو ہر نقص اور جرم سے پاک ہے، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرر بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی پوری نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی خوب سننے والا اور وہی خوب دیکھنے والا ہے. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اور انہیں حکم عطا فرمایا کہ تم میرے سوا کسی کو خاص ساتھ نہ ٹھہراؤ. ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا. بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے. اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ ہم زمین میں ضرور 2 مرتبہ فساد کرو گے اور اطاعت الہی سے بڑی سرکشی برتو گے. پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے. پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں پر جا گھسے اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا. پھر ہم نے ان کے اوپر غلبہ کو تمہارے حق میں پلٹا دیا اور ہم نے اموات اور اولاد کی کثرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی. اور ہم نے تمہیں افرادی قوت میں بھی بڑھا دیا. اور اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی لیے بھلائی کرو گے، اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنی ہی جان کے لیے برائی کرو گے. پھر جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ مسجد اقصی میں اس طرح داخل ہوں جیسے اس میں حملہ آور لوگ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر ڈالیں. امید ہے اس کے بعد تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا. اور اگر تم نے پھر بھی وہی سرکشی اور طرز عمل اختیار کیا تو ہم بھی وہی عذاب دوبارہ کریں گے، اور ہم نے دوزخ کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے. بے شک یہ قرآن اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور انسان کبھی تنگ دل ہوتا ہے اور کبھی پریشان ہو کر برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے، جس طرح اپنے لیے برائی کی دعا مانگتا ہے، اور انسان بہت ہی بڑا جلد باز واقع ہونے والا ہے. اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں بنایا. پھر ہم نے رات کو نشانی کی تاریخ بنایا اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا
تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو اور تاکہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کا نوشتہ اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن یہ نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اپنی کتاب یعنی اعمال پڑھ لے، آج تو اپنا حساب جانچنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی راہ ہدایت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت پر چلتا ہے، اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم اس قوم میں کسی رسول کو بھیج لیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم وہاں کے امراء اور خوشحال لوگوں کو کوئی حکم دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے عوام اور غرباء بھی درست ہو جائیں، تو وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں، پس اس پر ہمارا فرمان یعنی عذاب واجب ہو جاتا ہے، پھر ہم اس بستی کو بالکل ہی مسمار کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر ڈالا، اور آپ کا رب کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب خبردار اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو جو کوئی صرف دنیا کی خوشحالی کی صورت میں اپنی محنت کی جلدی بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسی دنیا میں جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے دوزخ بنا دی جس میں وہ ملامت سنتا ہے، رب کی رحمت سے دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہو اس نے اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی، اور وہ جو مومن بھی ہے تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش مقبولیت پائے گی۔ ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، طالبان دنیا کی بھی اور طالبان آخرت کی بھی۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ آپ کے رب کی عطا ہے، اور آپ کے رب کی عطا کسی کے لیے ممنوع اور بند نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یقیناً آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت سے درجات بلند رکھتی ہے اور بہت بڑی ہے، اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت عمدہ اور عظمت والی ہے۔ اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ تو ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہ جائے گا۔ اور آپ کے رب نے حکم عطا فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ بات کرنی ہے۔ حضرات سامعین و ناظرین، اس مقام پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، جن کی علماء کرام کی بارگاہ کے اندر جانے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے سے اس بات کا معنی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا حکم اللہ کا حکم ماننا ہے، اور حقوق العباد یعنی بندوں مخلوق کے اعمال اور مخلوق کی عبادت اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑھ کر جو حسن سلوک کا حق رکھتے ہیں وہ والدین ہے۔ تو فرمایا حقوق اللہ میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت، اور حقوق العباد میں سب سے بڑھ کر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز اور انکساری کے بازو جھکائے رکھو، اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت اور شفقت سے پالا تھا۔ تمہارا رب ان باتوں سے خوب آگاہ ہے، اور وہ تمہارے دلوں میں ہے، جو کچھ وہ جانتا ہے، اور تم نیک سیرت ہو جاؤ تو بے شک وہ اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور محتاجوں کو اور مسافروں کو بھی دو، اور اپنا مال خرچ سے مت اڑاؤ، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن کو میں نے مال و دولت کی صورت میں اپنی نعمت کا اظہار کیا ہے، جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے، وہ اپنی دولت کو فضول کاموں کے اندر خرچ نہ کریں، بلکہ ایسے کام کے اندر خرچ کریں کہ جس کام کے اندر خرچ کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جس کام کے اندر خرچ کرنے سے اللہ کے محبوب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یقیناً وہ مال و دولت
اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا جاتا ہے وہ مال و دولت اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑا مقبول ہے کہ جو اللہ کے محبوب کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا تم فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ اور اگر تم اپنی تنگ دستی کے باعث اب ان مستحقین سے گریز کرنا چاہتے ہو اپنے رب کی جانب سے رحمت یعنی خوشحالی کے انتظار میں جس کی تم توقع رکھتے ہو، تو ان سے نرمی کی بات کہہ دیا کرو، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ رکھو، کسی کو کچھ نہ دو اور نہ ہی اسے سارے کا سارا کھول دو کہ سب کچھ ہی دے ڈالو، پھر تمہیں خود ملامت زدہ اور تھکا ہارا بن کر بیٹھنا پڑے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جو مال و دولت ہے وہ سارا مال و دولت اللہ کے راستے کے اندر اور غربا یتاما مساکین کے اوپر خرچ نہ کرو، بلکہ اتنا خرچ کرو کہ جس قدر تم اپنے لیے بھی زاد راہ مقرر کر سکو، اور اپنی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اپنے شب و روز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے غربا یتاما اور مساکین پر خرچ کرو۔ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے اعمال اور ان کے احوال کی خوب خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، ہم نے انہیں روزی دینی ہے اور تمہیں بھی، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ آج کل غربت کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے جو لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے محفوظ عن الخطا بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کا یہ پیغام سننا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم معیشت کی وجہ سے اور رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو مت قتل کیا کرو، کیونکہ رزق پہنچانا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ دستی دے کر آزماتا ہے کہ اگر میں نے اس کو رزق دیا یعنی دولت کی فراوانی عطا کی ہے تو دولت کی فراوانی کے وقت تو یہ میرا شکر ادا کرتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رزق کو تھوڑی دیر کے لیے تنگ فرما کر، کچھ وقت کے لیے تنگی دے کر آزماتا ہے، آزمائش کے اندر مبتلا کر کے میرا رب یہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ کیا تنگی کے اندر بھی مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں۔ تو فرمایا اپنی اولاد کو معیشت کے در سے اور رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے رزق کے ذریعے سے تنگ دستی دے کر آزماتا ہے۔ اور تم زنا یعنی بدکاری کے قریب مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور تم کسی جان کو قتل مت کرنا جسے قتل کرنے کا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سوائے اس کے کہ اس کا قتل کرنا شریعت کی روح سے عدالت کے حکم کے مطابق حق ہو، اور جو شخص ظلماً قتل کر دیا گیا ہو تو بے شک ہم نے اس کے وارث کے لیے قانونی ضابطے کے مطابق قصاص کا حق مقرر کر دیا ہے، سو وہ بھی قصاص کے طور پر بدلے کے قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ بے شک وہ اللہ کی طرف سے مدد یافتہ، سو اس کی قانونی مدد اور حمایت کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور وعدہ پورا کیا کرو، بے شک وعدے کے بارے کے اندر ضرور پوچھا جائے گا۔ اور ناپ پورا رکھا کرو، جب بھی تم کوئی چیز ناپو، جب تولنے لگو تو سیدھے ترازو سے تولا کرو، یہ دیانتداری بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے۔ اور اے انسان تو اس بات کی پیروی نہ کر جس کا تجھے صحیح علم نہیں ہے، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے یہ بات پوچھی جائے گی۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، بے شک تو زمین کو اپنی رعونت کے زور سے ہرگز چیر نہیں سکتا، اور نہ ہی ہرگز تو بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے، تو جو کچھ بھی ہے وہی رہے گا۔ ان سب مذکورہ باتوں کی برائی تیرے رب کو بڑی ناپسند ہے۔ یہ حکمت اور دانائی کی ان باتوں میں سے ہے جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ اور اے انسان اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تو ملامت زدہ اور اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہو کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ اے مشرکو خود سوچو
بھلا تمہیں تو تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے چن لیا ہے اور اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے۔ بے شک تم اپنے ہی گھڑے ہوئے خیالات کے پیمانے پر بڑی سخت بات کہتے ہو، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں حقائق اور نصیحتوں کو انداز بدل بدل کر بیان کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر منکرین کا عالم یہ ہے کہ اس سے ان کی نفرت ہی مزید بڑھتی رہتی ہے۔ آپ فرما دیجئے اگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ وہ کفار اور مشرکین کہتے ہیں تو وہ مل کر مالک عرش تک پہنچنے یعنی اس کے نظام اقتدار میں دخل اندازی کرنے کا کوئی راستہ ضرور تلاش کر لیتے۔ وہ پاک ہے اور ان باتوں سے وہ جو کہتے رہتے ہیں بہت ہی بلند اور برتر ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سارے موجودات جو ان میں ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جملہ کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ بے شک وہ بڑا بردبار اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ اسے سن کر نہ سیکھیں۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا تنہا ذکر کرتے ہیں ان کے بتوں کا نام نہیں آتا تو وہ نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں یہ جس مقصد کے لیے دھیان سے سنتے ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سحر زدہ یعنی اس پر جادو کر دیا گیا ہے، تو ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی تشبیہیں دیتے ہیں، پس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اب راہ راست پر نہیں آ سکتے، اور کہتے ہیں جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں آج سر نو پیدا کیا جائے گا یعنی اٹھایا جائے گا۔ آپ فرما دیجئے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں ان چیزوں سے بھی زیادہ سخت ہو کہ ان میں زندگی پانے کی بالکل صلاحیت نہ ہو، پھر وہ اس حال میں کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار زندہ فرمایا تھا، اور پھر وہ تعجب اور تمسخر کے طور پر آپ کے سامنے اپنے سر ہلا دیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے امید ہے جلد ہی ایسا کیا جائے گا۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرتے ہوگے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو، اور آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہتر ہوں۔ بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد برپا کرتا ہے، یعنی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے بہت زیادہ واقف ہے، اگر چاہتے تم پر رحم فرما دے اور اگر چاہے تو تم پر عذاب نازل فرما دے، اور ہم نے آپ کو ان کے امور کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں آباد رہے ہیں، اور بے شک ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے تم ان سب کو بلا لو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو، وہ تم سے تکلیف دور کرنے پر قادر نہیں ہے اور نہ اسے دوسروں کی طرف پھیر دینے پر قادر ہے۔ یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں یعنی ملائکہ، جنات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بت اور تصویریں بنا کر انہیں پوجتے ہیں، وہ تو خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ان میں سے بارگاہ الہی میں زیادہ مقرب کون ہے، اور وہ خود اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور وہ خود ہی اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خود معبود برحق کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، اور کفر اور سرکشی کرنے والوں کی کوئی ایسی بستی نہیں مگر ہم اسے روز قیامت سے قبل ہی تباہ کر دیں گے یا اسے نہایت ہی سخت عذاب دیں گے۔ یہ امر یعنی کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور ہم نے
اب کو ان کے مطالبہ پر نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے منع نہیں کیا سوائے اس کے کہ ان میں نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا، سو اس کے بعد وہ فوراً تباہ و برباد کر دیے گئے اور کوئی مہلت باقی نہیں رہی۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی جنت کے بعد آپ کی قوم سے یہ معاملہ نہیں کرنا چاہتے، اور ہم نے قوم سمود یعنی قوم صالح کی اونٹنی کی کھلی نشانیاں دی ہیں تو انہوں نے ان پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں نہیں بھیجا کرتے مگر عذاب کی آمد سے قبل آخری بار خوف زدہ کرنے کے لیے، اور پھر جب اس نشانی کا انکار ہو جاتا ہے تو اسی وقت تباہ کن عذاب بھیج دیا جاتا ہے۔ یعنی فرمانے کا مقصد یہ ہے، یہاں پر اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو عذاب دے، لیکن لوگ عذاب کو خود دعوت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتا ہے کہ مجھے یہ زیبا نہیں ہے کہ میں کسی قوم کو عذاب دوں، لیکن وہ قوم جب اللہ کے حکم کا انکار کرتی ہے تو گویا کہ اللہ کے حکم کا انکار کرنا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، اللہ کے احکامات کو پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھتے ہوئے اپنے احکامات کو پورا کرنے کی سعادت مندی عطا فرمائے۔ اور اے محبوب، آپ یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے سب لوگوں کو اپنے علم اور قدرت کے احاطہ میں لے رکھا ہے، اور ہم نے تو شب معراج کے اس نظارہ کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے۔ ایمان والے مان گئے اور ظاہر بین الجھ گئے، اور اس درخت یعنی شجرۃ الزقوم کو بھی جس پر قرآن کی لعنت کی گئی ہے، اور ہم نے انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ ڈرانا بھی ان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا سوائے اور بڑی سرکشی کے۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا میں اسے سجدہ کیوں کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور شیطان یہ بھی کہنے لگا مجھے بتا تو صحیح کہ یہ وہ شخص ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی اولاد کو سوائے چند افراد کے اپنے قبضہ میں لے کر جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جا تجھے مہلت ہے، پس ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو بے شک دوزخ ہی تم سب کی پوری صدا ہے، اور جس پر میرا بس چل سکتا ہے تو اسے اپنی آواز سے ڈگمگا لے، اور ان پر اپنی فوج سوار اور پیادہ پا دستوں کو چڑھا دے، اور ان کے مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور ان سے جھوٹے وعدے کر، اور ان سے شیطان دھوکہ اور فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا تسلط نہیں ہو سکے گا، اور تیرا رب ان اللہ والوں کی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ تمہارا رب وہ ہے کہ جو سمندر اور دریا میں تمہارے لیے جہاز اور کشتیاں رواں فرماتا ہے تاکہ تم اندرونی اور بیرونی تجارت کے ذریعے اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ سب بت تمہارے ذہنوں سے گم ہو جاتے ہیں جن کی تم پوجا کرتے رہتے ہو، سوائے اسی اللہ کے جسے تم اس وقت یاد کرتے ہو جب وہ اللہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو پھر اسی سے رو گردانی کرنے لگتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے پر ہی زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پا سکو گے؟ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اس سمندر میں پلٹا کر لے جائے اور تم پر کشتیاں توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، پھر تمہیں اس کفر کے باعث جو تم کرتے ہو سمندر میں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے اس ڈبونے پر ہم سے مواخذہ کرنے والا کوئی نہیں پاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی ہے، اور ہم نے ان کو خشکی اور تری یعنی شہروں اور صحراؤں اور سمندروں اور دریاؤں میں مختلف سواریوں پر سوار کیا ہے، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا ہے، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے
پیدا کیا ہے، فضیلت دے کر برتری عطا فرمائی ہے۔ وہ دن یاد کریں جب ہم لوگوں کے ہر طبقہ کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، سو جسے ان کا نوشتہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پس یہ لوگ اپنا نامہ اعمال مسرت اور شادمانی سے پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو شخص اس دنیا میں حق سے اندھا رہا سو وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور راہ نجات سے بھٹکا ہوا ہے۔ اور کفار تو یہی چاہتے تھے کہ آپ کو اس حکم الہی سے پھیر دیں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، تاکہ آپ اس وحی کے سوا ہم پر کچھ اور باتوں کو منسوب کر دیں اور تب آپ کو اپنا دوست بنا لیں۔ اور اگر ہم نے آپ کو پہلے ہی سے عصمت نبوت کے ذریعے ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تب بھی آپ ان کی طرف اپنے پاکیزہ نفس اور طبعی استعداد کے باعث بہت ہی معمولی سے جھکاؤ کے قریب جاتے، ان کی طرف پھر بھی زیادہ مائل نہ ہوتے اور وہ ناکام رہتے، مگر اللہ نے آپ کو عصمت نبوت کے ذریعے اس معمولی سی کے میلان سے قریب جانے سے بھی محفوظ فرما لیا۔ اگر بالفرض آپ مائل ہو جاتے تو اس وقت ہم آپ کو دگنا مزہ زندگی میں اور دگنا موت میں چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے بھی ہم پر کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور کفار یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کے قدم سرزمین مکہ سے اکھاڑ دیں تاکہ وہ آپ کو یہاں سے نکال سکیں، اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی جاتا تو اس وقت وہ خود بھی آپ کے پیچھے تھوڑی سی مدت کے سوا ٹھہر نہ سکتے۔ ان سب رسولوں کے لیے اللہ کا دستور یہی رہا ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء نماز قائم فرمایا کریں، اور نماز فجر کا قرآن پڑھنا بھی لازم کر لیں، اور بے شک نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور حضوری بھی نصیب ہوتی ہے، اور رات کے کچھ حصہ میں بھی قرآن کے ساتھ شب خیزی کرتے رہو، نماز تہجد پڑھتے رہا کرو، یہ خاص آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے۔ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، یقیناً وہ مقام شفاعت عظمیٰ جہاں جملہ اولین و آخرین آپ کی طرف رجوع اور آپ کی مدد کریں گے، اور آپ اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتے رہیں، اے میرے رب مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ داخل فرما جہاں بھی داخل فرمانا ہو، اور مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ باہر لے آ جہاں سے بھی لانا ہو، اور مجھے اپنی جانب سے مددگار غلبہ اور قوت عطا فرما دے۔ اور آپ فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل نے زائل اور نابود ہی ہو جانا ہے۔ اور ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے تو صرف نقصان ہی میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور جب ہم انسان پر کوئی خاص انعام فرماتے ہیں تو وہ شکر سے گریز کرتا ہے اور پہلو تہی کر جاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، گویا شاکر بھی نہیں ہے اور صابر بھی نہیں ہے۔ فرما دیجئے ہر کوئی اپنے اپنے طریقہ اور فطرت پر عمل پیرا ہے، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے اور سب سے زیادہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ اور یہ کفار آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے، اور تمہیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اس کتاب کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے لوگوں کے دلوں اور تحریری نسخوں سے محو فرما دیں، پھر آپ اپنے لیے اس وحی کے لیے لے جانے پر ہماری بارگاہ میں کوئی وکالت کرنے والے پر نہیں پائیں گے، مگر یہ کہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہم نے اسے قائم رکھا ہے، بے شک یہ آپ پر اور آپ کے وسیلہ سے آپ کی امت پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کے مثل کوئی دوسرا کلام بنا کر لے آئیں تو وہ بھی اس کے مثل نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال مختلف طریقوں سے بار بار بیان کی ہے، مگر اکثر لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، یہ سوائے ناشکری کے اور کیا ہے۔ اور وہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین میں کوئی چشمہ جاری فرما دیں۔
یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو تو آپ اس کے اندر بہتی ہوئی نہریں جاری فرما دیں، یا جیسا کہ آپ کا خیال ہے کہ ہم پر ابھی آسمان کے چند ٹکڑے گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو جس میں آپ خوب عیش و عشرت کے ساتھ رہیں، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، پھر بھی ہم آپ کے آسمان پر چڑھ جانے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ وہاں سے ہمارے اوپر کوئی کتاب اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ سکیں۔ آپ فرما دیجئے میرا رب ان خرافات میں الجھنے سے پاک ہے، میں تو ایک انسان ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور ان لوگوں کے ایمان لانے سے اور کوئی چیز مانے نہ ہوئی جب کہ ان کے پاس ہدایت بھی آ چکی تھی، سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ نے ان ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ فرما دیجئے اگر زمین میں انسانوں کی بجائے فرشتے چلتے پھرتے سکونت پذیر ہوتے تو یقیناً ہم بھی ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے۔ آپ فرما دیجئے تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ ہی گواہی کے طور پر کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور خوب دیکھنے والا ہے، اور اللہ جسے ہدایت عطا فرماتا ہے تو وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہی دے تو آپ ان کے لیے ان کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن اوندے منہ اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بھی وہ بجھنے لگے گی، یعنی دوزخ جب بھی بجھنے لگے گی تو ہم انہیں عذاب دینے کے لیے اور زیادہ بڑھکا دیں گے، یہ ان لوگوں کی سزا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات سے کفر کیا اور یہ کہتے رہے کہ کیا جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان لوگوں کی مثل دوبارہ پیدا فرما دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ظالموں نے انکار کر دیا مگر یہ نہ شکری ہے۔ آپ فرما دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تب بھی سب خرچ ہو جانے کے خوف سے تم اپنے ہاتھ روکے رکھتے، اور انسان بہت ہی تنگ دلی اور بخیل واقع ہوا ہے۔ اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دیں، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے موسیٰ تم سحر زدہ ہو، یعنی تمہیں جادوگر بنا دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو دل سے جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو کسی اور نے نہیں اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے عبرت اور بصیرت بنا کر۔ میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے فرعون تو ہلاکت زدہ ہو، تو جلدی ہلاکت ہوا چاہتا ہے۔ پھر فرعون نے کہا ارادہ کیا کہ ان کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو سرزمین مصر سے اکھاڑ کر پھینک دے، پس ہم نے اسے اور اس کے ساتھ تھے جو بھی سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے فرمایا تم اس ملک میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا سمیٹ کر لے جائیں گے، اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور حق ہی کے ساتھ وہ اترا ہے۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مصالح کے مطابق تدریجاً اتارا ہے۔ آپ فرما دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے قبل علم یعنی کتاب عطا کیا گیا ہے، بے شک یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے، وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے، اور ٹھوڑیوں کے بل گریہ وزاری کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع و خضوع میں مزید اضافہ کرتا جاتا ہے۔
آپ فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب نام اچھے اسی کے ہیں، اور نہ اپنی نماز میں قرات بلند آواز سے کریں اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں، اور دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار فرمائیں۔ اور آپ فرما دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے نہ تو اپنے لیے کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی سلطنت اور فرما روائی میں کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کے باعث اس کا کوئی مددگار ہے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی کو بزرگ تر جان کر اس کی خوب بڑائی بیان کرتے رہیں۔ حضرات سامعین و ناظرین، یہاں تک بنی اسرائیل سورہ کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اب سورہ کہف یہ وہ بابرکت صورت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے ان قصوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے بہت ہی خوبصورت اصحاب کہف کا وہ خوبصورت قصہ آتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ کہف کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے اپنے محبوب اور مقرب بندے پر کتاب عظیم نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، اسے سیدھا اور معتدل بنایا تاکہ وہ منکرین کو اللہ کی طرف سے آنے والے شدید عذاب سے ڈرائے اور مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری سنائے۔ ان کے لیے بہتر اجر یعنی جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور نیز ان لوگوں کو ڈرائیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے لڑکا بنا رکھا ہے، نہ اس کا کوئی علم انہیں ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو تھا۔ یہ کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے، وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم میں اپنی جان عزیز بھی گلا دیں گے اگر وہ اس کلام ربانی پر ایمان نہ لیں؟ اور بے شک ہم نے ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس لیے باعث زینت اور آسائش بنایا تاکہ ہم ان لوگوں کے لیے جو زمین کے باسی ہیں آزمائیں، اور ان میں سے معتبر عمل کون کرتا ہے۔ اور بے شک ہم ان تمام چیزوں کو جو اس روئے زمین پر ہیں نابود کر کے بنجر میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف اور رقیم یعنی غار اور لوح غار یا وادی رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی عجیب نشانیاں ہیں؟ اور وہ وقت یاد کیجیے جب چند نوجوان غار میں پناہ گزیر ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں راہ یابی کے اسباب مہیا فرما۔ پس ہم نے اس غار میں گنتی کے چند ساتھ ان کے کانوں پر تھپکتی دے کر انہیں سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا کہ کہیں دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو صحیح شمار کرنے والا ہے۔ وہ جو غار میں ٹھہرے رہے، اب ہم آپ کو ان کا حال صحیح سناتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کے لیے نور ہدایت میں اور اضافہ فرما دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ربط اور نسبت سے محفوظ اور مستحکم فرما دیا۔ جب وہ اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی جھوٹے معبود کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حق سے ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سوا کوئی معبود بنا لیے، تو یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی وعدے سند کیوں نہیں لاتے؟ سو اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے؟ اور ان نوجوانوں نے آپس میں کہا، جب تم اس سے اور ان کے جھوٹے معبودوں سے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کنارہ کش ہو گئے تو تم اور اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کشادہ فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا فرما دے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا
ہے اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کے کشادہ میدان میں لیٹے ہیں۔ یہ سورج کا اپنے راستے کو بدل لینا اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی یعنی مرشد یعنی راستہ دکھانے والا اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اور اے سننے والے، تو انہیں دیکھے تو کیا بیدار خیال کرے گا، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم وقفوں کے ساتھ انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے، اور اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا ہے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور تیرے دل میں ان کی دہشت بھر جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں دریافت کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے لگا، ہاں تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ بالآخر کہنے لگے، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، سو تم اپنے لیے اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ حلال اور پاکیزہ ہے تو اس میں سے کچھ کھانا تمہارے پاس لے آئے، اور اسے چاہیے کہ آنے جانے اور خریدنے میں آہستگی اور نرمی کے ساتھ کام لے، اور ایک ایسے شخص کو بھی تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ بے شک اگر انہوں نے تم سے آگاہ ہو کر تم پر دسترس پا لی تو تمہیں سنگسار کر ڈالیں گے یا تمہیں جبراً اپنے مذہب میں پلٹا لیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو تب تم ہرگز کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اس طرح ہم نے ان کے حال پر ان لوگوں کو جو چند صدیاں بعد کے تھے مطلع کر دیا، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ بھی کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ بستی والے آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑا کرنے لگے، جب اصحاب کہف وفات پا گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک عمارت بطور یادگار بنا دو، ان کا رب ان کے حال پر خوب واقف ہے۔ ان ایمان والوں نے کہا جنہیں ان کے معاملہ پر غلبہ حاصل تھا کہ ہم ان کے دروازے پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے تاکہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں اور ان کی قربت سے خصوصی برکت حاصل کریں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے، ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے 5 تھے، ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا، یہ بن دیکھے اندازے ہیں، اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور سوائے چند لوگوں کے ان کی صحیح تعداد کا علم کسی کو نہیں ہے، سو آپ کسی سے ان کے بارے میں بحث نہ کیا کریں سوائے اس قدر وضاحت کے جو ظاہر ہو چکی ہے، اور نہ ان میں سے کسی سے ان اصحاب کہف کے بارے میں کچھ دریافت کیا کرے، اور کسی بھی چیز کی نسبت یہ ہرگز نہ کہا کریں کہ میں اس کام کو کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہہ لیا کرو، اور اپنے رب کا ذکر کیا کریں جب آپ بھول جائیں، اور کہیں امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ دکھائے گا۔ اور وہ اصحاب کہف اپنی غار میں 300 برس ٹھہرے رہے، اور انہوں نے اس پر 9 سال اور بڑھا دیے، یعنی مکمل 309 سال۔ محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت وہاں ٹھہرے رہے۔ آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں اس کے علم میں ہیں۔ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں ہے، اور نہ وہ اپنے رب کے حکم میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اور وہ آپ کلام پڑھ کر سنائیں جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کی یاد کیا کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اس کے دید کے متمنی، اور اس میں مکڑا تکتے کی آرزو مند ہے۔ تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں،
کیا تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی کی آسائش چاہتا ہے، اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، اور وہ اپنے ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے، اور اس کا حال حد سے گزر چکا ہے۔ اور آپ فرما دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پیاس اور تکلیف کے باعث فریاد کریں گے، اور ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلتے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ کتنا برا مشروب ہے اور کتنی بری آرام گاہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، بے شک یقیناً ہم اس شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ آباد رہنے والے باغات ہیں جن میں ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور بھاری اطلس کے ریشمی سبز لباس پہنیں گے، اور پرتکلف تختوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے۔ کیا خوب ثواب ہے اور کتنی حسین آرام گاہ ہے اور آپ ان دو شخصوں کی مثال بیان کریں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغات بنائے، اور ہم نے ان دونوں کو تمام اطراف سے کھجور کے درختوں کے ساتھ ڈھانپ دیا، اور ہم نے ان کے درمیان سرسبز و شاداب کھیتیاں اگا دیں۔ یہ دونوں باغات کثرت سے اپنے پھل لائے اور ان کی پیداوار میں کوئی کمی نہیں رہی، اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی، اور اس شخص کے پاس اس کے سوا بھی بہت سے پھل یعنی وسائل موجود تھے، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا اور اس کا تبادلہ خیال کر رہا تھا، اور میں تجھ سے مال و دولت میں کہیں زیادہ ہوں اور قبیلہ اور خاندان کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ عزت والا ہوں، اور اسے لے کر اپنے باغ میں داخل ہوا، تکبر کی صورت میں اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے کہنے لگا، میں یہ گمان ہی نہیں کرتا کہ یہ باغ تباہ ہو جائے گا، اور نہ ہی یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو بھی یقیناً میں ان باغات سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے کہا کہ وہ اس سے تبادلہ خیال کر رہا ہے، کیا تو نے اس رب کا انکار کیا ہے جس نے تجھے اولاً مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ایک تولیدی قطرہ سے پھر تجھے جسمانی طور پر پورا مرد بنا دیا، اور لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے، کسی کو کچھ طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو اس وقت مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتا ہے تو کیا ہوا؟ کچھ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے گا، اور اس باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر وہ چٹیل چکنی زمین بن جائے، یا اس کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے، پھر تو اسے حاصل کرنے کی طاقت بھی نہ پا سکے، اور اس تکبر کے باعث اس کے سارے پھل تباہی میں گھیر لیے گئے، تو صبح کو وہ اس پونجی پر جو اس نے اس باغ کے لگانے میں خرچ کی تھی کف افسوس ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنے چھپڑوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ سراپا حسرت اور یاس بن کر کہہ رہا تھا، ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اور اپنے اوپر گھمنڈ نہ کیا ہوتا، اور اس کے لیے کوئی گروہ بھی ایسا نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود ہی اس تباہی کا بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ سب اختیار اللہ ہی کے
دست قدرت کے اندر ہے، جو حق ہے وہی بہتر ہے انعام دینے میں اور وہی بہتر ہے انجام کرنے میں۔ اور آپ انہیں دنیاوی زندگی کی مثالیں بھی بیان کیجئے جو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان کی طرف سے اتارا تو اس کے باعث زمین کا سرسبز و شاداب گناؤ ہو گیا، پھر وہ سوکھی گھاس کا چورا بن گیا جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں۔ اور اللہ جس چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے، مال اور اولاد تو صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور حقیقت میں باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بہت بہتر ہے اور آرزو کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اور وہ دن قیامت کا ہوگا جب ہم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے فضا میں چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے، اس پر شجر حجر حیوانات نباتات میں سے کچھ بھی نہ ہوگا، اور ہم سب انسانوں کو جمع فرمائیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی انہیں نہیں چھوڑیں گے، اور سب لوگ آپ کے رب کے حضور قطار در قطار پیش کیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا بے شک تم ہمارے پاس آج اس طرح آئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم یہ گمان کیا کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے ہرگز وعدہ کا وقت مقرر نہیں کریں گے، اور ہر ایک کے سامنے نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا۔ سو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ ان گناہوں اور مجرموں سے خوف زدہ ہوں گے اور جو اس اعمال نامہ میں درج ہوں گے، اور کہیں گے ہائے ہلاکت، اس اعمال نامہ کو کیا ہوا، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات، مگر اس نے ہر بات کو شمار کر لیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ تم آدم کو سجدہ تعظیم کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی طاعت سے باہر نہیں نکلا، وہ اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے جو انہوں نے میری جگہ منتخب کیا ہے۔ میں نے نہ تو انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر معاونت یا گواہی کے لیے بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی طرف تخلیق کے وقت، اور نہ ہی میں ایسا تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست اور بازو بناتا۔ اور اس دن کو یاد کرو جب اللہ فرمائے گا انہیں پکارو جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، سو وہ انہیں بلائیں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک وادی جہنم کو ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور مجرم لوگ آتش دوزخ کو دیکھیں گے تو جان جائیں گے وہ یقیناً اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے گریز کی کوئی جگہ نہیں پا سکیں گے۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو انداز بدل کر بار بار بیان کیا ہے، اور انسان جھگڑنے میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور لوگوں کو جب کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی کسی نے اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں، سوائے اس انتظار کے کہ انہیں اگلے لوگوں کا طریقہ ہلاکت پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجا کرتے مگر لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر، اور کافر لوگ ان رسولوں سے بیہودہ باتوں کے سہارے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس باطل کے ذریعے حق کو زائل کر دیں، اور وہ میری آیتوں کو اور اس عذاب کو جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کے رب کی نشانیاں یاد دلائی گئی ہیں تو اس نے ان سے روگردانی کی اور ان بدعمالیوں کو بھول گیا جو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس حق کو سمجھ نہ سکیں، اور اس کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا کہ وہ اس حق بات کو نہ سن سکیں گے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ کبھی بھی قطعاً ہدایت نہیں حاصل کریں گے، اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور صاحب رحمت ہے۔ اگر وہ ان کے کیے پر ان کا مواخذہ فرماتا تو ان پر یقیناً جلد عذاب بھیجتا، بلکہ ان کے لیے تو وقت وعدہ
یعنی مقرر جب وہ وقت آئے گا تو ان کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں ہم نے جن کو رہنے والوں کے لیے ہلاک کر ڈالا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے ذریعے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کیجئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سال ساتھی اور خادم حضرت یوشع بن نون سے کہا، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں کے سنگم کی جگہ تک پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں۔ سو جب وہ دونوں 2 دریاؤں کے درمیان سنگم پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی وہیں بھول گئے، پس وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا کھانا ہمارے پاس لاؤ، بے شک ہم نے اپنے سفر میں بڑی مشقت کا سامنا کیا ہے۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں وہاں مچھلی بھول گیا تھا، اور مجھے یہ کسی نے نہیں بلایا سوائے شیطان کے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس مچھلی نے تو زندہ ہو کر دریا میں عجیب طریقہ سے اپنا راستہ بنا لیا تھا اور وہ غائب ہو کر چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی وہ مقام تھا جسے ہم تلاش کر رہے ہیں۔ پس دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر وہی راستہ تلاش کرتے ہوئے اسی مقام پر واپس پلٹ آئے تو دونوں نے وہاں اپنے بندوں میں سے ایک خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا، جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے علم لدنی یعنی اسرار اور معارف کا الہامی علم سکھایا تھا۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس علم میں سے کچھ سکھائیں گے جو آپ کو بغرض ارشاد سکھایا گیا ہے؟ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی، بے شک آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ اس بات پر صبر کیسے کر سکتے ہیں جسے آپ پورے طور پر اپنے احاطہ علم میں نہیں لائے ہوں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ انشاءاللہ مجھے ضرور صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کی، پس آپ اگر میرے ساتھ رہیں تو مجھ سے کسی بھی بات پر سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کروں گا۔ پس دونوں چل دیے، یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے اسے اس لیے شگاف کر کے پھاڑ ڈالا اور آپ کشتی والوں کو غرق کر دیں، بے شک آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کی، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ میری بھول پر میری گرفت نہ کریں اور میرے اس معاملہ میں مجھے زیادہ مشکل میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ دونوں چل دیے، یہاں تک کہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ نے بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کر دیا؟ بے شک آپ نے بہت بڑا سخت کام کیا ہے۔ حضرات سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا سبق یعنی پارہ نمبر 15 مکمل ہوا۔ پارہ نمبر 15 کے آغاز کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کا، آپ کی سیر کا یعنی سفر معراج کا ذکر فرمایا، اور اسی پارہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر اللہ کا حکم ہے، اور اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی عظمت کو اجاگر کیا گیا۔ اور پارہ نمبر 15 کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، جو سفر ہوا، جو بھی معاملات ہوئے، ان تمام باتوں کا ذکر پارہ نمبر 15 کے اندر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا گو ہوں، مالک ارض و سما ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں احسن انداز کے ساتھ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین میری، آپ کی، ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ ربوبیت کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پروردگار عالم، حضور نبی مکرم شفیع معظم رحمت کونان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے ہماری آج کی اس حاضری کو، اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم زین اخلاقنا بنور القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔